آنریبل شاکر حسین شاکر صاحب، مصنف کیسر عباس صاحب، معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں سوچ رہا تھا 2-3 بس پہلو پہ میں بات کروں گا جن میں ڈاکٹر خاور علی شاہ صاحب کا ایک سینٹرل کردار رہا ہمارے خاندان کے سیاسی سفر میں، اور وہ یہ تھا کہ ہماری سادات اچ شریف سے چنیوٹ، چنیوٹ سے پیر محل، پیر محل سے کرنگا، کرنگا سے کتابپور، پچھلے 150 سال کی سیاست 1857-58 کے بعد کا مطالعہ میں نے مختلف آتھرز کے ذریعے دیکھا، کیونکہ بات کہہ رہے تھے 90 سال برٹش گورنمنٹ کے 1857 1947 اور پچھلے 73 سال میں جو سفر ہمارے اس خطے نے ایک رخ اختیار کیا، اس میں بہت سے ایسے پہلو آئے جس میں شاید ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ کے مطابق اس سطح پر نہیں پہنچ سکے جہاں میں پہنچنا چاہیے تھا۔ آج اس کتاب اور میرے بھائی ڈاکٹر سید خاور علی شاہ صاحب، کیونکہ ہماری ہمشیرہ محترمہ فوزیہ سلطان صاحبہ مرحومہ ان کی اہلیہ تھی، تو ہمارے دادا پیر محمد شاہ کے 3 صاحبزادے تھے، سید امام شاہ، نوار شاہ، محمد نواز شاہ۔ مختصر خاندان تھا، آگے ہم بہت بڑھ گئے ہیں، پر جو ہمارے ہاں ابھی تک ایک روایت رہی ہے، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جس حد تک ہو سکے ایک کہہ دینا تو آسان ہے تو بہت مشکل ہے عمل کرنا، کہ ایک سیاسی معیار یا پیمانہ ایسا رکھ کے چلے آگے جو اس ہمارے جیسے ملک میں بہت دشوار ہوتا ہے۔ اب امریکہ جیسے ملک میں بھی دشوار ہو گیا، ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے ماشاءاللہ، تو اس معیار کے مطابق ڈاکٹر خاور علی شاہ کا جو ہمارے کرٹیکل فیصلے ہوئے اس میں بہت ایک میں سمجھتا بنیادی کردار ہے۔ 1946 میں میرے والد کو ٹکٹ ملا تھا، کورنگ کینڈیڈیٹ تھے سید نوبار شاہ، کیونکہ وہ فوج میں گئے تھے تو ان کو ڈسکوالیفائی ہو گئے، وہ ٹائم پیریڈ نہیں پورا ہوا، پھر وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ بنے، الیکٹ ہو گئے اور 46 سے 58 تک منتخب ہوتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب کا آغاز 70 میں ہوا، اور ان کا جو ایک ایسے مطلب مایہ ناز ایک تھا کہ انہوں نے حکومت وقت کے خلاف جو الیکشن لڑا 77 میں اور اس میں جیت حاصل کی، بہت بڑی بات تھی۔ پھر جب ہم اکٹھے ہوئے، اس میں کردار بنیادی مرحوم میرے بھائی سید فیصل امام نے ادا کیا، وہ ہمیں سب کو اکٹھا کرتے تھے، آج یہاں نہیں ہے، اور انہوں نے میں نے سول سروس کا امتحان دیا تھا، استعفیٰ دے دیا، پرائیویٹ سیکٹر میں گیا اور چھوڑ دیا، تو جب ہم نے ایک سیاسی سفر کا آغاز کیا، جیسے آنریبل جاوید ہاشمی صاحب فرما رہے تھے کہ اس وقت ایک ٹوٹل منوپلی تھی سیاسی، اور وہ 70-80 سال سے منوپلی تھی، اور اس حد تک منوپلی تھی گیلانی خاندان کی کہ 1937 کا جب الیکشن ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ کا، تو سٹنگ ڈپٹی کمشنر ملتان پینڈر المون اس کا نام ہے، اس نے 670 صفحے کی کتاب رکھی ہے، برٹش امپائر ان انڈیا، میرے خیال میں شاید amongst the 2 best books on برٹش انڈیا لکھی ہے۔ آج صبح بھی میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا۔ وہ شخص خود کھڑا ہو گیا جب انہوں نے کہا کہ بلا مقابلہ ہو رہے ہیں، رضا شاہ گیلانی حامد صاحب کے والد کینڈیڈیٹ بن گیا سیکنڈ ڈپٹی کمشنر۔ اس وقت ان کو اجازت ہوتی ہے، برطانیہ میں آج بھی کوئی قدغن نہیں ہے، آفیشل کھڑا ہو کے الیکشن لڑ سکتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں ان کو بلا مقابلہ 100 مواضعات کا یہ ضلع تھا ملتان، جس کے آج 4 ضلع بن گئے، ڈویژن ہو گئی ہے، اور وہاں تو سڑکیں نہیں ہوتی تھی، جیسے ہاشمی صاحب فرما رہے تھے، گھوڑے پہ وہ جاتے تھے، کیمپ لگاتے تھے،
تو جب وہ کھڑا ہوا، اور یہ بات مجھے جب ہم نے 79 میں جو یہ فیصلہ ابھی کر رہے ہیں، تو جب الیکشن ہم لڑ کے آئے ضلع کی سطح پر، کبیروالے کی 7 سیٹیں تھیں، 46 ڈائریکٹلی الیکٹڈ سیٹیں تھیں. یہ جو 3 ضلع ہیں، لودھرا، ملتان اور کھانیوال، مرحوم حامد رضا صاحب نے گٹھ کیا. 46 میں سے 38 آدمی وہاں موجود تھے. ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے. یہ ان کا بہت بڑا فیصلہ تھا. پھر جاوید ہاشمی صاحب، آنریبل مرحوم ناظم شاہ صاحب اور میں اور ڈاکٹر صاحب، ہم ایک کوارٹیٹ بن گئے، 4 ساتھی. اور جس طریقے سے اس زمانے میں 190 میل سڑک صرف پختہ تھی ملتان میں، 1000 میل سڑک کچی تھی. 3 دن لگتے تھے وہاں سے جب شروع ہوتے تھے الیکشن کے، جگہ جگہ ہم جاتے تھے. 3 دن میں ہم ضلع کور کرتے تھے. آپ کو یاد ہو، وہ ایک سٹرگل تھی، پولیٹیکل سٹرگل تھی. قریشی صاحبان اور وہ اکٹھے ہو گئے، وہ وائس چیئرمین کے امیدوار بن گئے، پھر شجاعت حسین. اور ان 3 شخصیات نے اور ہم نے مل کر باقی لوگوں کو قائل کیا. 26 ووٹ، وہ کیونکہ 6 آ رہی تھی، وہ ریزرو سیٹ، خواتین اور مائنورٹیز. ٹاس ہوا، ٹاس ان کے حق میں گیا. جس آدمی نے پرپوز کیا تھا مرحوم حامد رضا گیلانی کو، بچہ صاحب، انہوں نے وہی صاحب ان کی وہ ان کا تھا، تو اسحاق بچہ نے ہمیں وہ کاغذ دیا اور ہمیں اسٹے آرڈر ملا. اس میں ہاشمی صاحب کا مین رول ہے. وہ دن اور اس کے بعد پھر کھیل ہی بدل گیا. جیت گیا سیکنڈ الیکشن. وہ دن گیا بہت ہی، وہ اس میں اہم ترین رول ان 2 میرے ساتھیوں کا. ضیاء الحق صاحب کی کابینہ بنی. میں واحد آدمی تھا جس نے دوبارہ الیکشن لڑا تھا. کوئی بھی وہاں تو الیکٹڈ آدمی ہم 2 تھے. پشاور کے میئر کرنل ارباب نیاز 1 ووٹ سے ہار گئے. وہیں کھڑے ہو کے اناؤنس کر دیا کہ استعفیٰ دیں گے. وہ غنی صاحب ہوتے تھے، غنی چودھری صاحب، ان کے پاس آج بھی وہ میرا لکھا ہوا ہاتھ سے. انہوں نے کہا 10 منٹ کے بعد آپ نے مجھے یہ دیا. APP کا کورسپونڈنٹ تھے، فوراً آپ نے کوئی نہیں. میری والدہ کا فون آیا مجھے لاہور سے، مجھے یاد ہے، کوئی زیادہ دلچسپی نہیں. انہوں نے کہا میں آج پہلی دفعہ تمہیں کنگریچولیٹ کرتی ہوں، تم نے سیکھا. اس سے پھر کھیل ہی بدل گیا. ہم آؤٹ آف پکچر ہو گئے. 85 کا الیکشن ہوا، اس میں ہم غیر جماعتی انتخاب ہوئے. ملتان ضلع جو 3 ضلع، اس کی 10 نیشنل سیٹیں تھیں. گیلانی گروپ اور ہمارے درمیان الیکشن ہوا. 5 سیٹیں انہوں نے لی، 5 ہم نے لی. اور دوسرا جو مین فیصلہ ہوا وہ کروایا ایئر مارشل نور خان اور ان کے ساتھ ایک پورا گروپ تھا. ایئر مارشل صاحب نے کہا آپ کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے، آپ بتائیے، آپ اسپیکرشپ کے لیے. اور بنیاد اگر وہ ہم ضلع میں کامیاب نہ ہوتے اور وہ اخبار نہ نکلتے تو یہ 2 شخصیات کے بغیر آج ہم یہاں نہ کھڑے ہوتے. اور اس کا کیا ایک پورا چیپٹر نیا کھلا. اسپیکر کے الیکشن کا فیصلہ ہوا، جاوید صاحب ہم موجود تھے، بی بی صاحب. 36 گھنٹے ہمیں صرف ملے. میں تو کینڈیڈیٹ نہیں تھا، ہم تو پہلی دفعہ اسمبلیوں میں گئے. بی بی صاحبہ کے والد 45 میں کنسٹیٹیوٹ اسمبلی آل انڈیا کے ممبر تھے. بعد میں وہ وفاقی وزیر بھی بنے. ہم قومی سطح پر پہلی دفعہ آئے تھے. تو ایئر مارشل صاحب کو میں کرکٹ سے جانتا تھا، وہ کرکٹ کے پریزیڈنٹ تھے، میں ملتان کا پریزیڈنٹ تھا. پہلا ٹیسٹ میچ ملتان کا میں نے کروایا تھا اس پرانے اسٹیڈیم میں، ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی. اور یہ جو اسٹیڈیم بنا تھا یہاں، جو نیا اسٹیڈیم ہے، یہ بطور چیئرمین میں نے شروع کرایا تھا، ادھورا ختم رہ گیا، جو پھر 99 میں آ کے ہم نے کمپلیٹ کروایا تھا. نیا چیئرمین کرکٹ بورڈ کا. یہ باتیں پرانی ہو گئی. تو مجھے وہ کہنے لگے ایئر مارشل نور خان فون کر کے، نہیں فون نہیں، ادھر یہ میچ میں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ گراؤنڈ میں نکل جائیں، تو گراؤنڈ ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا نو یو کین مینیج اٹ. ہم نے کروایا. اور آپ کو یاد ہوگا ویسٹ انڈین نے اینٹ اٹھا کے ماری تھی کراؤڈ میں. آج اس کے بعد پالیٹکس چلتی ہے
وہ جو الیکشن 2-3 ہوئے وہ انوکھے تھے. جیسے ملتان کا رضا شاہ گیلانی نے ہرایا سٹی ڈپٹی کمشنر کو, وہ بالکل ایک ایکسیڈنٹل الیکشن تھا جو اسپیکر کا تھا. کوئی کسی کی وہاں نہیں تھی سوچ وغیرہ. ایک سوچ تھی کہ ہر آدمی نامنیٹڈ تھا. وزیر اعظم جنیجا نامنیٹڈ, 4 چیف منسٹر نامنیٹڈ انکلوڈنگ مسٹر نواز شریف. انہوں نے کہا ایک ہی ہمارے ہاتھ میں ہے آفس الیکٹڈ, اس کے لیے ہم آگے آتے ہیں. تو نور خان صاحب وہاں بیٹھے تھے, 20 آدمی بیٹھے تھے صاحب, بی بی اور میں اتر کے آ رہے تھے. یہ پرانی اسمبلی کی بات ہے. تو وہاں ہونے لگی بات, تو کہنے لگے کہ آپ میں سے 2 میں سے کینڈیڈیٹ. میں نے کہا سر یو آر اے وار ہیرو. 65 کی جنگ آپ نے جتائی, 120 جہاز جو ڈاؤن انڈین ایئر فورس, انہوں نے ہمارے سارے 10 جہاز گرائے. یو آر the war hero of Pakistan, everybody knows you. مجھے کہتے ہیں فخر, you اور عابدہ must stand. انہوں نے 7 آدمیوں کو پہلے کہا, ان کے نام نہیں میں لینا چاہتا, جنہوں نے ریفیوز کر دیا. ویری ویل نون پرسنالٹیز آف پاکستان. تو میں نے کہا کہ جی سر, وہاں پہ جو 7 پشتون تھے, انہوں نے کہا بی بی خاتون ہیں, ان کو ہم ووٹ نہیں دیں کہ تمہیں دیں. میں نے کہا بچا, انہوں نے کہا تم نے استعفیٰ دیا تھا when you lost the election. اور پھر یہ ہوا کہ راتوں رات 36 گھنٹے میرے ساتھیوں نے جو کیمپین کی وہ تاریخی ہے. یہ چیزیں ریکارڈ نہیں کی گئی کیونکہ وہ انمپورٹنٹ ہے ہمارے پولیٹیکل کلچر کے لیے. پر یہ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں, ان کا اس میں کروشل کردار. ڈاکٹر صاحب کا ابتدائی مراحل میں بہت زبردست کردار تھا سسٹینیبلٹی میں. سید عابدہ حسین اور ہاشمی صاحب, وہ دن گزر گئے, اس کے بعد بہت ادوار گزرے. ہم نے کوشش یہ کی, اختلاف اپنی جگہ ہوتے رہے. وہ ایک جمہوریت کا ہے, میں سمجھتا ہوں ایک خوبصورت حصہ ہے اختلاف رائے ہونا. کوئی اس میں حرج نہیں. بٹرنس نہیں ہونی چاہیے, ٹاکسیسٹی نہیں ہونی چاہیے. انگریزی کا لفظ ہے, اردو کا لفظ مجھے نہیں آتا. ٹاکسیسٹی, کڑواہٹ, اور وہ نہیں ہوگی تو آپ کے ذہن بالکل صاف رہتے ہیں, آپ فیصلے صحیح کرتے ہیں. اور آج میں یہی سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم پاکستان جا رہے ہیں, ہمیں دیکھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. 4 ادوار ہمارے ایسے گزرے نان الیکٹڈ. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اور ہم, اگر ہم نے, میرے بھائی, میرے ساتھی, میری بہن ہوئی, فیوچر اس بچی کا ہے. بخاری صاحبہ, I was very impressed with this speech. اور جس سیلف کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے آج گفتگو کی ہے, دیکھیں جی, جب تک خواتین, فاطمہ جناب کے نانا کو کہہ چکا ہوں, میں آج پڑھنے عرصے کے بعد پوچھتا ہوں, وہاں کو دیکھ. بڑی مہربانی. کیونکہ اب اس ہمارے, دیکھیں جی کیسے ملک ترقی کرتے ہیں. 3 ممالک ڈومینیٹ کر کے پچھلے 200 سال دنیا کو. برطانیہ 1815 سے نپولین کو ڈیفیٹ کیا, 1914 تک 99 ایئرز کہتے ہیں واز دی ورلڈ پیس. کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی. 1914 کو بڑی جنگ ہوتی ہے, 1939 کو دوسری جنگ ہوتی ہے. برطانیہ کے بارے میں کہتے تھے برٹانیہ رولز دی ویلز, the sun never sets in the British Empire. یہ کہاوت ہوتی تھی, کیونکہ میں اسکول برٹن میں پڑھا ہوں, وہاں یہ بات کی جاتی تھی. 45 کے بعد امریکہ ایمرجڈ ایز اے سپر پاور. وجہ یہ تھی کہ اکنامک پاور امریکہ کے پاس چلا گیا. 45% دنیا کی اکانومی امریکہ جنریٹ کرتا تھا 1945 میں. 7 اور ممالک ابھرے ہیں 1945 سے لے کر آج تک. جرمنی, برطانیہ, فرانس, جاپان, برازیل, اٹلی. برازیل اب آیا, اٹلی, کینیڈا اس سے پہلے. آج چائنا از ایمرجنگ ایز اے سپر پاور. صرف 40 سال میں, صرف 40 سال میں. وجہ 5 فٹ کی قد تھی دنگ زیاؤپائی.
74 سال کی عمر پہ ہیڈ آف گورنمنٹ بنتا ہے. ماؤ سے تم ڈائٹ, چون لائٹ ڈائٹ. اور جناب جس محنت کے ساتھ, جس سگاسٹی وزڈم کے ساتھ, دانشور تھا وہ انسان, سمجھتا تھا دنیا کو. 4 سال بچپن میں, 17 سال کی عمر میں پیرس میں وہ شخص اسٹوڈنٹ رہا, اور اس کو پتا تھا ماڈرن ورلڈ کیا ہے. اس کو پتا تھا کہ انڈسٹریل ریولوشن, ہائی ٹیک ریولوشن کے ذریعے دنیا کہاں چلی گئی. ہم لوگ کیا کرتے رہے؟ 3 مرتبہ ہم امریکہ کے ساتھ ون سائیڈڈ معاہدے کرتے رہے. کولڈ وار 60s 80s, سوویت یونین انویژن, 9/11 کے بعد. آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم کبھی تو خود مختار بننے کی کوشش کریں. کبھی تم خود مختار بننے کی کوشش کریں. اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. ایسے قیادت جیسے چائنا کی قیادت نے کیا. 1100 صفحے کی کتاب میرے پاس پڑی ہوتی ہے, لکھی امریکن نے, ڈینگ زیاؤپنگ. اس کا چیپٹر میں ہر دوسرے دن پڑھتا ہوں کہ ایسا وہ ملک جس نے اپنے آپ کو ابھارا. قائد اعظم کی میں ہر تقریر دیکھتا ہوں. 1910 سے لے کے 1946 تک جو وہ ممبر تھے انڈین لیجسلیٹو کونسل کے, الیکٹ ہوتے تھے بامبے سے. ریزرو سیٹ فار محمد رضا بامبے. کیا ان کی تقاریر ہوتی تھی. بجٹ کے اوپر وہ دلی میں جب تقریر کر رہے تھے, جب ان کی میں نے تقریر اور ٹیکسیشن دیکھی, میں سوچتا تھا کہ ہمارے ماں یا کتنے لوگ ہیں اس معیار کی تقریر آج کر سکتے ہیں. بہت کم. اور ایسے نہیں پاکستان ہم نے حاصل کیا. ایک قابل شخص صرف نہیں تھا, انگریز اس کے بارے میں یہ کہتا تھا he is unpurchasable, جو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں آپ سب آج کہہ رہے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو انسپائر کیا, جنہوں نے ایک پیمانہ رکھا پاکستان کے لیے. بدقسمتی سے آپ اور میں نے اس پیمانے کو پورا نہیں کر پائے. آج میں یہ سمجھتا ہوں میں نے زیادہ کہ اس ملک کے اندر پوٹینشل ہمیشہ بہت تھا, آج بھی ہے. ایک صرف چیز کو اگر ہم پکڑ لیں, چائنا نے پکڑا. 4 قسم کی ریولوشنز آ چکی ہیں, اکنامک, ایگریکلچر, انڈسٹریل اور اب ہائی ٹیک, جس سے آپ 3 4 5 سال میں آسمان تک جا سکتے ہیں. اور ہمارے بچے اور بچیوں کو ہم مواقع فراہم کریں. ہم انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی, انسٹیٹیوٹ ٹیکنالوجی کی طرح یہاں 3 صرف ادارے بناتے ہیں. ہم نے 150 یونیورسٹی بنائی. کنڈی صاحب, not one of them is global level of university. معذرت سے میں بات کروں گا, اور وائس چانسلر ان ممالک جنہوں نے 7 8 10 گلوبل لیول کے ادارے بنا دیے, ڈومینیٹ کر رہے ہیں دنیا کو. چائنا نے اس بات کو سیکھا, دیکھا, پرکھا, اور ڈینگ زیاؤپنگ نے اس پہ عمل کیا. آج آپ اور ہم یہ تہیہ کرنے, جیسی ہماری بچی نے آج گفتگو کی ہے, ہمیں ایسے 10,000 بچے اور بچی اور پیدا کرنے چاہیے. ڈینگ زیاؤپنگ نے کیا کیا؟ پہلی مرتبہ ملتا ہے 1978 میں, فارن منسٹر سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں امریکہ کی. پتہ کیا اس کا ڈیمانڈ تھا؟ اس نے نہیں کہا مجھے ہتھیار دو, اس نے نہیں کہا مجھے انڈسٹری کے یہ فائدے. اس نے کہا نہیں, I only want you to admit, Mr. Secretary of State, 20,000 of my Chinese students in the top universities of China. اس نے کہا جناب یہ کر لے. ہمارے کتنے ہمارے سربراہان نے اس قسم کا کسی سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہمارے جو پوٹینشلی سپر اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مواقع ہم فراہم کریں, یا یہاں کریں یا کہیں اور کریں. اس نے کہا ہمارے پاس یونیورسٹیز نہیں ہیں. آپ تھے وہی لوگ آ کے آج چائنا کو اندر اس نے اتنا بڑا سسٹمز کھڑے کر دیا. ان بچے اور بچیوں نے تقریباً 2 ملین اسٹوڈنٹس وہاں گئے نارتھ امریکہ, 95% گھر آ گئے. اور آج انہوں نے جناب آپ دیکھیں کہ 3 سال میں امریکہ سے آگے مجھے لگتا نظر ہمارا اور ان کا قرب کافی اچھا بن گیا ہے. پر ہم دوسروں کے اوپر کبھی نہ ڈیپینڈ کریں ٹوٹلی, جب تک ہم اپنے اندر اس قسم کا کردار اور پیمانہ نہیں پیدا کریں گے. قائد اعظم کا ملک
اس اسٹیج پر ہم پوری طرح شاید نہ اترے. مجھے امید ہے, آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہماری بچیوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں.